أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ اور کتاب الفوائد کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے آج کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 97۔ آج کے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد فلا يرى منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد۔ آپ کے پاس خواہشات نفس کا چور آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ پہ داخل ہوتا ہے۔ لص کا معنی ہوتا ہے چور، الہوا خواہشات نفس، تو خواہشات نفس کا چور آپ کے پاس آتا ہے، آپ پہ داخل ہوتا ہے، اور آپ کہاں پہ ہیں؟ وَأَنْتَ، جب کہ آپ فی زاویۃ التعبد، عبادت کرنے کے زاویے میں ہیں، کونے میں لگے ہوئے ہیں۔ فلا یری منک طردا لہ، تو وہ نہیں دیکھتا آپ کی طرف سے اس کو دھتکارنا، اس کو دھکیلنا۔ فلا یزال بک، تو وہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے حتی یخرجک من المسجد، یہاں تک کہ آپ کو مسجد سے نکال دیتا ہے، آپ کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے یہاں پہ خواہشات نفس کو چور سے تشبیہ دی ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں، درس حدیث میں بیٹھے ہوتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کی تلاوت میں لگا رہے، اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگا رہے۔ تو پھر وہ آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کی محبت ذہن میں ڈالتا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ اس وقت ٹی وی پہ بہت اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کو یاد کرائے گا اس وقت کرکٹ کا بہت اچھا میچ ہو رہا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تلاوت تو کل بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی موقع مل جائے گا۔ وہ آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ کا فلاں دوست، اس سے رابطہ کیے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے رابطہ قائم کر لیا جائے۔ یہ ہے خواہشات نفس کا چور، یہ ہے اس کے وسوسے، یہ ہے اس کا انسان کو گمراہ کرنا، اس کو عبادت سے ہٹانا، صراط مستقیم سے ہٹانا، جنت کے راستے سے ہٹانا۔ اب جب وہ ایسی کوشش کرے تو آپ کیا کریں؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے اس مردود شیطان سے بچا۔ یہ ہے شیطان کو دھتکارنا، یہ ہے اس کو دفع کرنا، یہ ہے اس کو مسترد کرنا، یہ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا، کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ایسے خیالات پیدا ہونے لگیں
جو خیالات عبادت سے ہٹانے والے ہوں، تلاوت سے دور کرنے والے ہوں، درس حدیث سے اٹھا دینے والے ہوں، توجہ دائیں بائیں کرنے والے ہوں، تو سمجھ جائیں کہ شیطان اس وقت داخل ہو چکا ہے، شیطان اپنے حملے کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ رہنمائی لیں اللہ رب العزت کے اس فرمان سے جو سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 200 اور 201، 200 اور 201۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تمہیں اکسائے، کس چیز پہ؟ گناہ کرنے پہ آمادہ کرے، کس چیز کی طرف؟ گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب آپ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مدد مانگیں، میں آپ کو شیطان سے بچاؤں گا۔ انہ سمیع علیم، جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے رابطہ قائم کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ آپ کی تکلیف کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب کوئی شیطانی خیال آتا ہے، طائف من الشیطان شیطانی خیال، شیطانی وسوسہ، تذکروا خبردار ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر انہیں بصیرت مل جاتی ہے، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس فائدے کا کہ شیطان کا کام ہے آپ کو عبادت سے روکنا، نماز سے روکنا، تلاوت سے روکنا، جس عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں اس سے ہٹانا، درس حدیث میں آپ بیٹھے ہیں اس سے اٹھانا، ترجمہ قرآن کی کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو اٹھانا، آپ کو یاد کرا دینا کہ اس وقت آپ نے فلاں آدمی کو فون کرنا ہے، اگر بھول گئے تو کام خراب ہو جائے گا، یہ مصروفیت وہ مصروفیت، یہ شیطانی کام ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچا جائے، شیطان کے معاملے میں خبردار رہا جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں بار بار تنبیہ کی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کیا کہا کریں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ کون سا اللہ؟ جو ساری مخلوقات کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے۔ پناہ کن کن چیزوں سے مانگنی ہے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنی ہے، جادو کرنے والوں کے جادو سے پناہ مانگنی ہے، رات کی تاریکی میں جو خطرات ہوتے ہیں، جو شرور ہوتے ہیں، جو مصائب ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگنی ہے۔ پھر کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا معبود ہے، اس اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور خطرہ کس چیز سے ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو بہت وسوسے ڈالتا ہے ان کے شیطان، الخناس، جو ہٹ ہٹ کر حملے کرتا ہے۔ ایک وسوسہ ڈالا کامیاب نہیں ہوا، دوسرا وسوسہ ڈالے گا، ایک خیال ڈالا کامیابی نہیں ملی، مایوس وہ نہیں ہوتا، دوسرا خیال لے کر آئے گا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو گناہ پہ لگانے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو امام صاحب نے یہاں میں خبردار کیا ہے کہ اس چور سے بچ کر رہیں، یہ آپ کے سرمایے کو لوٹنا چاہتا ہے، آپ کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، آپ کے پاس اللہ کو یاد کرنے کی صورت میں، اللہ کی عبادات کی صورت میں جو سرمایہ ہے
اس پہ یہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آج کا فائدہ نمبر 2، امام صاحب کہتے ہیں اصدق فی الطلب وقد جاءتک المعونہ، اللہ سے مانگنے کے معاملے میں آپ سچائی سے کام لیں، اخلاص سے کام لیں، سنجیدگی سے کام لیں۔ اللہ سے مانگنے کے معاملے میں آپ سنجیدہ ہو جائیں، اللہ سے لینے کے معاملے میں آپ اخلاص کا مظاہرہ کریں، اور پھر یوں سمجھیں کہ اللہ کی مدد آ چکی۔ آپ اللہ سے مانگنے کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، اللہ سے درست طریقے سے دعا کریں، اللہ سے اچھے طریقے سے التجا کریں، سمجھیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، سمجھیں آپ کی التجا اللہ نے مان لی، اللہ نے آپ کی درخواست قبول کر لی۔ تو مسئلہ کس کا ہے؟ مانگنے کا۔ مسئلہ کس کا ہے؟ طلب کرنے کا۔ تو آپ جو بھی چیز اللہ سے لینا چاہتے ہیں وہ لینے کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ آپ کو دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں، اللہ سے صحیح معنوں میں مدد مانگیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں کہ مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک صبر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، ان نوافل میں، ان سجدوں میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اللہ رب العزت کی طرف سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تیسرا فائدہ آج کا، قال رجل لمعروف، ایک آدمی نے معروف سے کہا۔ یہ کیا مطلب ہے جی؟ ایک آدمی نے معروف سے کہا، معروف کیا چیز ہے جی علماء کرام؟ جی ایک شخص کا نام ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یونس بھائی کہتے ہیں کہ معروف ایک آدمی کا نام ہے۔ کون یہ آدمی ہے؟ معروف کرخی۔ صوفی لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ صوفی عام طور پہ شرک میں لت پت، بدعات میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے بہت دور ہیں، صحابہ کرام کے طریقے سے بہت دور ہیں، لیکن پرانے وہ عبادت گزار، وہ زاہد جن کا نام صوفی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ عام طور پہ اچھے لوگ تھے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے۔ ان کے اقوال اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ شرک و بدعات سے کوسوں دور تھے۔ لیکن آج کل کے صوفی، یہ لوگ ان کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں ہیں۔ تو معروف جو کرخی ہیں، ان کا نام صوفی لوگ بہت لیتے ہیں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں معروف کرخی کا بھی ترجمہ لکھا ہے، ان کے بھی حالات لکھے ہیں، ان کا بھی تعارف پیش کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی 9ویں جلد، صفحہ نمبر 339، 339۔ میں ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ذہبی کہتے ہیں عالم الزہاد، کہ یہ شخص زاہدین کے بھی امام ہیں،
زاہدین میں بھی نمایاں ہیں، زہد اور ورع اختیار کرنے والوں میں بھی سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں برکت العصری، اپنے زمانے کی برکت تھے۔ اس سے مراد امید ہے کہ امام ذہبی یہ لیتے ہوں گے کہ علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے تھے، نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ اس برکت سے مراد علم والی برکت ہوگی، یا اس برکت سے مراد وہ یہ لے رہے ہوں گے کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کوئی نیک آدمی رہتا ہو تو امید ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں سے گاؤں والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا، گلی والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کا مطلب یہ لے کہ وہ ذاتی طور پہ بابرکت تھے تو ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام فیروز تھا۔ اس کے بعد کچھ مزید تعارف بھی کرایا ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اسماعیل بن شداد کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا۔ سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے ہم سے کہا ما فعل ذلك الحبر الذي فيكم ببغداد، کہ اس کا کیا بنا جو بہت بڑا عالم دین تمہارے ہاں بغداد میں ہے۔ ہم نے کہا من ہوا، کس کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ؟ قال ابو محفوظ معروف، کہ معروف کا تذکرہ کر رہا ہوں، معروف کرخی کا۔ قلنا، ہم نے کہا بخیر، وہ خیر و سلامتی کے ساتھ ہے۔ قال، تو سفیان بن عیینہ کہنے لگے لا یزال اہل تلک المدینۃ بخیر ما بقی فیہم، کہ بغداد والے اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک یہ عالم دین ان میں موجود رہے گا۔ اور اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ علماء کا ہونا کسی بھی گلی میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی شہر میں کس قدر ضروری ہے، اور اس کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس ایریے، اس علاقے کے لوگوں کو۔ امام ذہبی نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں وقص انسان شارب معروف، ایک انسان نے معروف کی مونچھیں کاٹیں، فلم یفتر من الذکر، وہ مونچھیں کاٹ رہا ہے اور یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مونچھیں کٹ رہی ہو تو ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، کینچی جو ہے کہیں وہ ہونٹ آپ کے کاٹ ڈالے گی۔ فقال، تو آدمی کہنے لگا کیف اقص، میں کیسے آپ کی مونچھیں کاٹوں؟ فقال انت تعمل وانا اعمل، تم اپنا کام جاری رکھو اور میں اپنا کام جاری رکھوں گا، یعنی کہ تم مونچھیں کاٹو اور میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اغتاب رجل عند معروف، ان کے ہاں کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے کہا اذکر القطن اذا وضع علی عینیک، کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری آنکھوں پہ روئی ڈال دی جائے گی، ان کے مرنے کے بعد یہ غیبتیں تمہیں بہت نقصان دیں گی، کسی کی غیبت نہ کرو۔ آخر میں جا کر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وان ابراہیم الحربی قال قبر معروف التریاق المجرب، کہ معروف کی قبر جو ہے وہ ایسا تریاق ہے جس کا کئی لوگ تجربہ کر چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے جی تریاق؟ تریاق کس کو کہتے ہیں جی؟ ایسا علاج ہے جو بہت ہی مفید ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں یرید ابراہیم حربی کی مطلب یہ ہے کہ اجابت دعاء المضطر عنده، کہ ان کی قبر کے ہاں دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لأن البقاع المبارکۃ یستجاب عندها الدعاء، کیونکہ جو بابرکت زمین ہو وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی کما ان الدعاء فی السحر مرجو، جیسے سحری کے وقت امید ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے،
فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے، مساجد میں دعا کی جائے قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بل دعاء المضطر مجاب فی ای مکان اتفق، بلکہ جو آدمی لاچار بے بس ہو کہیں پہ بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں امام ذہبی اللہم انی مضطر للعفو فاعف عنی، اے اللہ میں تیری معافی کا طلبگار ہوں، تیری معافی کا حاجت مند ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو یہاں امام ذہبی نے جو یہ لکھا ہے ابراہیم حربی سے نقل کر کے کہ معروف کی قبر جو ہے وہ تریاق ہے، اور اس کا کئی لوگ تجربہ کر چکے ہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے اس کتاب کے محقق کو، کہتے ہیں ھذا الکلام لا یسلم لقائلہ، یہ بات ہم نہیں مانیں گے، یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اذ کیف یکون قبر احد من الاموات الصالحین تریاقا ودواء للاحیاء، کہ نیک لوگ جو فوت ہو چکے ان میں سے کسی کی قبر کیسے تریاق اور علاج بن سکتی ہے زندہ آدمیوں کے لیے۔ کہتے ہیں ولیس ثمۃ نص من کتاب اللہ یدل علی خصوصیت الدعاء عند قبر ما من القبور، ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ انسان دعا کرنے کے لیے کسی قبر کو خاص کرے، یعنی کہ دعا کرنے کے لیے خصوصی طور پہ کسی قبر کے پاس جائے، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کتاب اللہ سے، قرآن و حدیث سے۔ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا سَنَّهُ لِأُمَّتِهِ، آپ نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، نہ تابعین میں سے کسی نے، نہ ائمہ مسلمین جن کی اقتداء کی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک نے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ محقق کہ زین العابدین انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس سوراخ کی طرف آتا ہے، جو سوراخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس ہے، قبر میں سوراخ نہیں، قبر کے پاس جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہے، تو اس میں داخل ہوتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے کہا میں تمہیں حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد سے سنی تھی، یعنی کہ حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنی تھی میرے دادا سے، یعنی کہ جناب علی سے، نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے نانا سے سنی تھی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ نے کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، ان کے بار بار قبر پہ آنا یہ درست نہیں ہے، ہر نماز کے بعد، ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کے دن۔ ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو۔ فإن صلاتکم وتسلیمکم تبلغنی حیثما کنتم۔ پھر انہوں نے دیگر دلائل بھی کافی سارے لکھے ہیں کہ قبر کے پاس اس لیے آنا کہ میں قبر والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کروں اپنے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ قبر پہ آپ اس لیے آئیں کہ قبر والے کے لیے دعا کریں۔ کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ اس لیے جانا کہ میں آج کل پھنسا ہوا ہوں، وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا کروں گا تو دعا قبول ہوگی، بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے معروف کرخی، جن کا صوفی حضرات بہت نام لیتے ہیں۔ تو انہی کا قول یہاں پہ بیان کرنے لگے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ قال رجل لمعروف، ایک آدمی نے معروف سے کہا، اور یہ معروف کب فوت ہوئے ہیں؟ 200 ہجری میں، 200۔ علمنی المحبہ، کہ مجھے محبت سکھائیں، محبت کے بارے میں بتائیں، محبت کی تعریف کیا ہے، محبت کی اقسام کیا ہیں۔ فقال، تو معروف کہنے لگے المحبت لا تجیء بالتعلیم، محبت تعلیم کے ذریعے نہیں آتی، ان کے محبت کا تعارف نہیں کرانا پڑتا، محبت کی اقسام نہیں بتانا پڑتی، محبت خود پیدا ہوتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں معلومات نہ لینی چاہیے، آپ معلوم کریں کہ میں کیسے اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں، کون کون سے اعمال کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا۔
مثال کے طور پہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو پلید چیزوں سے دور رہنے والے ہوں۔ تو اب آپ توبہ کا اہتمام کریں، طہارت کا اہتمام کریں تاکہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو ایسی چیزوں کا علم لینا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ محبت کہتے کس کو ہیں، محبت کے اقسام کیا ہیں، تو معروف کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ اس طرح پیدا نہیں ہوتی کہ آپ پوچھیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں، محبت کے اقسام کیا ہیں۔ البتہ اللہ کے بارے میں علم لیں، اللہ کی صفات کے بارے میں علم لیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم لیں، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ بالکل یہ چیز اختیار کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه۔ یہ شعر ہے، ایک شاعر ہے الشریف رضی ان کا، اہل سنت میں سے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق جو ہے، شوق محبت، اس کی دلیل کیا ہے؟ نوجوان کا قتل ہو جانا، نوجوان کا ہلاک ہو جانا۔ اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه، صبن کی جگہ پہ الشریف رضی کا جب دیوان دیکھیں گے، ان کی شعروں کی کتاب دیکھیں گے تو وہاں پہ ہے قلبن، اذا لم يعد قلبا بلقيا حبيبه، کہ جب وہ دل سے یہ وعدہ نہ کرے کہ محبوب سے ملاقات ہوگی، تو پھر نوجوان کا ہلاک ہو جانا یہ دلیل ہے اس کے شوق کی، یہ دلیل ہے اس کی محبت کی۔ آج کا فائدہ نمبر 4، لیس العجب من قوله يحبون انما العجب من قوله يحبهم۔ یہ اصل میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 یہ آیت آپ نے سامنے رکھیں گے تو تب آپ اس فائدے کو سمجھ سکیں گے۔ آیت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنا دین چھوڑ جائے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دے، مرتد ہو جائے، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کی وجہ سے اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ کوئی جتنے مرضی تانے دے وہ اسلام پہ پختہ رہیں گے، کسی کے تانے کی وجہ سے، کسی کی ملامت کی وجہ سے اپنے دین کے معاملے میں نرم نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور یہ صفات پیدا کر دے کسی میں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل وہ جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے۔
اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی وسعت اور کشادگی والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک لوگوں کا اللہ سے محبت کرنا اور ایک اللہ کا لوگوں سے محبت کرنا۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہتے ہیں اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیس العجب من قولہ یحبون، تعجب اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پہ نہیں ہوتا کہ یحبونہ، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس پہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بندے کا محبت کرنا یہ کون سی عجیب بات ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، نعمتوں کی بارش برسانے والا ہے۔ ہم لمحہ بے لمحہ اس کے محتاج ہیں، اولاد کی ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں، رزق کی ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں، گھر کی ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں، گاڑی کی ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں، زندگی یہ جسم کی مشینری صحیح چلتی رہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ انما العجب من قولہ یحبہم، تعجب تو صرف اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ اللہ محبت کرے بندے سے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود، اللہ کا غلام ہونے کے باوجود، اللہ کا لمحہ بلمحہ محتاج ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ کے فرامین کو نظر انداز کر دیتا ہے، شیطان کی باتیں مانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیسے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے جان لیا، تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے اللہ سے کیا کرنے والے ہوں؟ توبہ۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے جو دور رہنے والے ہوں، کس سے؟ پلید چیزوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو فرمایا فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا؟ نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کی اطاعت کرنا۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے 6502 6502 وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، یا اللہ ہم تیرے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرے قریب ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو چیزیں میں نے بندوں پہ فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، انہیں سر انجام دیں۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، وہ نماز پڑھیں۔ اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں رمضان کے، وہ روزے رکھیں۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے، زندگی میں ایک بار صاحب حیثیت پہ وہ حج کریں۔ فرمایا میرے قریب ہونے کے لیے، میری محبت پانے کے لیے سب سے اہم چیز وہ ہے جس کو میں نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازیں آپ پڑھتے نہ ہوں اور کہیں جی میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں۔ نہیں، نوافل کو اللہ نے وہ اہمیت نہیں دی
جو اہمیت اللہ نے فرائض کو دی ہے. اس لیے فرائض کا درجہ پہلے ہے، نوافل کا بعد میں ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے، ان کے فرائض کے بعد نوافل، رمضان کے روزوں کے بعد سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد تہجد، اشراق، سنن، فرمایا میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفلی عبادات کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میری محبت کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، اللہ کی محبت کو پانا بہت عظیم کامیابی ہے. تو امام صاحب نے اس آخری فائدے میں کیا بتایا تھا کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کئی بندوں سے محبت کرتا ہے. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے امام صاحب اگلے فائدے میں کہتے ہیں لیس العجب من فقیر مسکین یحب محسنا الیہ انما العجب من محسن یحب فقیرا مسکینا. تعجب اس فقیر اور مسکین پہ نہیں ہے جو محبت کرتا ہے اپنے محسن سے، جو محبت کرتا ہے اس پہ جو اس پہ خرچ کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے اس سے جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اس سے تعاون کرتا ہے، جو اس پہ اپنا مال لٹاتا ہے، جو اس کو کھانا کھلاتا ہے. فقیر اس سے محبت کرتا ہے، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ انما العجب من محسن یحب فقیرا مسکینا. تعجب تو اس محسن پہ ہے جو کسی فقیر اور مسکین سے محبت کرتا ہے. فقیر مسکین پہ خرچ کرنا اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے. آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو فقیروں مسکینوں پہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسے آپ کو بہت کم ملیں گے جو فقیروں مسکینوں پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرتے ہوں. یہ اللہ رب العزت ہیں کہ جو ہم فقیروں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے. ہم قدم بقدم اللہ کے محتاج ہیں، ہر لمحے اللہ سے مانگتے ہیں، ہر لمحے اللہ ہمیں دیتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ ہم میں سے کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی توحید پہ ہوں، اللہ کے فرائض پہ عمل کرنے والے ہوں، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، آپ کی اتباع کرنے والے ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک فصل کا اختتام ہوا، اور اب امام صاحب نئی فصل کا آغاز کر رہے ہیں. نئی فصل کے آغاز میں کہتے ہیں القرآن کلام اللہ وقد تجلی اللہ فیہ لعبادہ بصفات. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں کے سامنے آئے ہیں، اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوئے ہیں. کس کے ذریعے؟ بھی صفات ہی. اللہ سامنے آئے ہیں بندوں کے اپنی صفات کو بیان کر کے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ سامنے آ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا تھا تو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس رب کو دیکھا جائے. بہت بڑا اعزاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا. کتنی میٹھی ہوگی اللہ کی آواز، کتنی پیاری ہوگی اللہ کی آواز. تو موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں. ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. یہی الفاظ تجلی جو یہاں پہ آئے ہیں ہمارے سامنے، یہ قرآن میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن ایسا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے تم اس کی طرف دیکھو، میں اس کے سامنے آؤں گا، میں اس کے لیے ظاہر ہو جاؤں گا، تو اگر یہ مجھے دیکھنے کے بعد اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا. تو جب فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے سامنے آئے، پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے، پہاڑ کو اللہ کی رؤیت کا موقع ملا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. ایت ایسے ہی ہے نا کہ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا، ایک منٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں ایت کو، یہاں پہ ایت دیکھ لینا مناسب ہوگا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ تو پاک ہے، میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں، میں سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. تو یہ ہے سورہ اعراف ایت نمبر 143 143. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معراج کے موقع پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، لیکن اپنی آنکھوں سے آپ بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکے. تو قرآن میں اللہ بندوں کے سامنے آئے ہیں، بندوں کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن کیسے؟ امام صاحب نے بتا دیا، بھی صفات ہی، اپنی صفات کے ذریعے. اللہ نے اپنی صفات بتائیں، ان صفات کے ذریعے ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کو جاننے کا موقع ملا. اچھا، اب کہتے ہیں امام صاحب فتارةً يتجلى فی جلباب الہیبۃ والعظمۃ والجلال، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتے ہیں ہیبت، عظمت اور جلال کی چادر میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفات بتاتے ہیں جن صفات کی وجہ سے دلوں میں اللہ کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت جہاں ہوتی ہے، اللہ کا جلال دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ایسی صفات کو کہتے ہیں صفات الجلال، اللہ کی جلالی صفات. وہی الصفات التي تبعث في القلب مخافۃ اللہ وتعظیمہ. اللہ کی صفات جلال کون سی ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں، دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہیں. اس کی مثال اللہ کی صفت قوت، اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت قہر. اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں میں کیا ہوں، قہار ہوں. اللہ بتاتے ہیں میں قوی ہوں. اللہ بتاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ صفات پڑھ کے، یہ اللہ کے نام پڑھ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. والارض جمیعا قبضتہ، ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی.
تو یہ پڑھ کے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، دلوں میں اللہ کی ہیبت بیٹھتی ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم یہ صفات پڑھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْضَعُ الْأَعْنَاقُ، گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں اللہ کی یہ صفات جب پڑھتے ہیں تو ان کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ وَتَنْكَسِرُ النُّفُوسُ، اور دلوں میں اللہ کے لیے انکساری پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَتَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ، اور آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جاتی ہیں۔ وَيَذُوبُ الْكِبْرُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، اور تکبر ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ ذاب یذوب لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پگھلنا، کہ تکبر جو ہے وہ ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو تکبر ہے اللہ کی یہ صفات پڑھ کے وہ غائب ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی ہونی چاہیے، تاکہ گردنیں ہماری جھکیں، تاکہ ہمارے دلوں میں انکساری پیدا ہو، تاکہ تکبر ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائے، غائب ہو جائے، نکل جائے۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ کی صفات کو جاننے کا۔ اور یہ صفات اللہ کی کہاں پہ آئی ہیں؟ قرآن میں۔ تو پیغام کیا ملا؟ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں۔ فرماتے ہیں وَتَارَةً يَتَجَلَّى فِي صِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے جمال اور کمال کی صفات میں۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ صفات جمال۔ ان کی تعریف علماء کرام نے یوں کی ہے کہ وہی الصفات التي تبعث في القلب محبت الخالق والرغبت فيما عنده، کہ اللہ کی صفات جمال، جمال کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے جی؟ خوبصورتی۔ صفات جمال وہ صفات ہیں جو دل میں اللہ کی، خالق کی محبت کو پیدا کرتی ہیں۔ جن صفات کو پڑھ کے رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی ان نعمتوں میں جو اللہ کے پاس ہیں۔ صفات جمال کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ کی صفت رحمت، اللہ کی صفت مغفرت، اللہ کی صفت رأفت۔ تو جب یہ صفات پڑھتے ہیں تو ایک امید لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں بھی ملیں گی، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہم بھی داخل ہو سکیں گے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَتَارَةً يَتَجَلَّى فِي صِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتے ہیں جمال اور کمال کی صفات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی وہ صفات جو صفات جمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی صفات کمال۔ امام صاحب کہتے ہیں وَهُوَ كَمَالُ الْأَسْمَاءِ وَجَمَالُ الصِّفَاتِ وَجَمَالُ الْأَفْعَالِ الدَّالُّ عَلَى كَمَالِ الذَّاتِ، کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا کمال اور اللہ کی صفات کا جمال اور ان افعال کا جمال جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال پہ دلالت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ کے افعال کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال کا۔ اللہ یہ بھی کرتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے۔
تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر کامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فَيَسْتَنْفِدُ حُبُّهُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قُوَّةَ الْحُبِّ كُلِّهَا قُوَّةَ الْحُبِّ كُلَّهَا بِحَسَبِ مَا عَرَفَهُ مِنْ صِفَاتِ جَمَالِ وَنُعُوتِ کمالِ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت لے لیتی ہے بندے کے دل میں سے محبت کی ساری قوت۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا، صفات کمال کا، اللہ کی صفت رحمت کا، اللہ کی صفت مغفرت کا، اللہ کی صفت رافت کا، تو دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت دل پہ چھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں فَيَسْتَنْفِدُ حُبُّهُ، تو اللہ کی محبت لے لیتی ہے بندے کے دل سے محبت کی ساری قوت، ان صفات جمال کے مطابق، ان صفات کمال کے مطابق جن کو بندہ جان چکا ہوتا ہے، جن کو بندہ پہچان چکا ہوتا ہے۔ فَيُصْبِحُ فُؤَادُ عَبْدِهِ فَارِغًا إِلَّا مِن مَحَبَّتِي، تو پھر بندے کا دل خالی ہو جاتا ہے ہر محبت سے سوائے اللہ کی محبت کے۔ پھر اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے بندے کا دل خالی ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ اللہ کی محبت چھا جاتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ مِنْهُ الْغَيْرُ أَنْ يَعْلَقَ تِلْكَ الْمُحَبَّةُ بِهِ أَبَى قَلْبُهُ وَأَحْشَاؤُهُ ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ۔ تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے دل خالی ہو جاتا ہے، تو پھر اذا اراد منہ، جب اس سے چاہتا ہے غیر کوئی اور، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور، غیر اللہ، پھر جب اس سے چاہتا ہے کوئی اور کہ یہ محبت اس کے ساتھ چمڑ جائے، اس کے ساتھ لگ جائے، اس کے ساتھ استوار ہو جائے، تو اس کا دل اور اس کی انتڑیاں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں مکمل طور پہ۔ دل کہتا ہے میرے پاس کوئی جگہ نہیں کسی اور محبت کے لیے، بس یہاں پہ محبت رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی یا ان کی محبت جن کی محبت کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی محبت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صحابہ اکرام کی محبت، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، مساجد کی محبت اللہ کی محبت کا، یہ کی محبت کے تابع ہے۔ کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، یراد من القلب نسیانکم وتأبى الطباع علی الناقل۔ شاعر کہتا ہے، اور یہ مشہور و معروف شاعر متنبی ہے، اس کا شعر ہے کہ دل سے قصد کیا جاتا ہے تم کو بھولنے کا، یعنی کہ دل سے مطالبہ کرتے ہیں تم کو بھولنے کا، لیکن دل تمہیں بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل جو ہے کسی اور کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یراد من القلب نسیانکم، دل سے ارادہ کیا جاتا ہے تم کو بھولنے کا، لیکن طبیعت جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے علی الناقلی، ناقلی منتقل کرنے والا، یہ کہ جو محبت کو منتقل کر دے، دل اس کی بات، طبیعت اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ فَتَبْقَى الْمَحَبَّةُ لَهُ طَبْعًا لَا تَكَلُّفًا، تو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے طبعی طور پہ رہتی ہے کسی تکلف کے بغیر، حقیقی محبت ہوتی ہے، فطرتی محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، نعمتیں اسی کی ہیں، اور اوپر سے وہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، تو محبت پھر کسی اور کے لیے کیوں ہو؟ یہ ایک طویل گفتگو ہے، اس کے متعلق کلام جاری رہے گا آئندہ دروس میں بھی۔ آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات میں دلچسپی لینے کی، انہیں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں میں
اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی ہیبت پیدا ہو، اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔